راشد علی، امام جماعت والمسجد المرتضیٰ سوسائٹی۔ دیکھیے گا، ماہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ جو ہم سے پہلے والی امتوں کے اوپر بھی روزے واجب تھے، ٹھیک ہے، اسی طرح مسلمانوں کے اوپر بھی روزے کو واجب قرار دیا گیا، اور اس کی عظمت کو اللہ کے رسول نے بڑے اچھے الفاظ میں واضح فرمایا۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، قد اقبل علیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرہ، یعنی اللہ کا مہینہ آپ کی طرف آ رہا ہے، بڑھ رہا ہے، کہ جو اپنے ساتھ برکتیں لے کے آ رہا ہے، رحمتیں لے کے آ رہا ہے اور مغفرت لے کے آ رہا ہے۔ یعنی اس مہینے کے اندر ہر مسلمان کو اپنے گھر میں زیادہ زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، تاکہ اس میں روزہ داروں کو دعوت دے، اپنے بزرگ گزشتگان کو بھی یاد رکھنا چاہیے، اور اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہیے، چونکہ اسی مہینے کے اندر اللہ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے، اور یہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ جس میں پوری انسانیت کے لیے درس ہے، جو پوری انسانیت کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، چاہے وہ سوسائٹی کی ضرورت ہو، چاہے وہ خانوادے کی ضرورت ہو، یا انسان کو اکنومی کی سیکھنا ہو، وہ سب قرآن انسان کو بتاتا ہے کہ کس طریقے سے ہمیں اس میں زندگی بسر کرنی ہے۔ چونکہ قرآن کے اندر گزشتہ انبیاء کا تذکرہ ہے، جو ہمیں مختلف، کسی انبیاء نے کھیتی کر کے دکھائی، کسی انبیاء نے مثلا کوئی دستکاری کر کے دکھائی، یہ اس مہینے کے اندر نازل ہوئی، اور خود اس مہینے کو اللہ کے رسول نے برکتوں والا مہینہ کہا اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ انسان کو عبادت میں مشغول رہنا چاہیے، کہ جب انسان روزہ رکھے تو اس کا روزہ صرف اور صرف یہ نہ ہو کہ صبح سے شام تک وہ بھوکا ہے، بلکہ اس کی روح اور اس کے دل کے ساتھ روزہ ہو، اس کے اعضاء و جوارح کا روزہ ہو۔ یعنی خود اللہ کے رسول نے کہا کہ جب انسان روزہ رکھے تو اپنی ہاتھوں سے کسی مسلمان کو اذیت نہ پہنچائے، اپنی آنکھوں سے اس حرام کسی چیز کو نہ دیکھے، اپنی زبان سے کسی کو ایسے لفظ نہ کہے کہ جس سے کسی کو اذیت پہنچے۔ کہ جب انسان اس کیفیت کے ساتھ روزہ رکھتا ہے، یعنی اس کی آنکھوں کا بھی روزہ ہو، اس کی زبان کا بھی روزہ ہو، اس کے ہاتھ کا بھی روزہ ہو، اور نیت خالص کے ساتھ اس کا روزہ ہو، تو پھر ایسے انسان کا روزہ اگر سانس لے رہا ہے تو وہ بھی عبادت ہے، سو رہا ہے تو وہ بھی عبادت ہے، یہ تمام چیزیں اس کے حرکات و سکنات کو پروردگار عبادتوں میں شمار فرماتا ہے، کہ جب یہ نیت خالص کے ساتھ ہو۔ بس یہی کہنا چاہوں گا، اس مہینے میں ایک دوسرے کا خیال بھی رکھیں۔ اس مہینے میں پروردگار نے مسلمین کے اوپر اپنے بھائیوں کے حقوق کو بھی واجب قرار دیا، کچھ وہ ہیں کہ جو غریب ہیں ان کے حق ایک دوسرے کے اوپر واجب قرار دیا۔ یہ کہ اس مہینے کے اندر عید آئی ہے، تو اب انسان چونکہ اپنے گھر والوں سے دور بھی ہیں، بہت اپنے خانوادے کے ساتھ ہے، تو لہٰذا ایسے خوشی کے موقع پر اپنے گھر والوں کو بالکل نہ بھولے، اپنے بھائیوں سے ملنے کے جائے، اپنے ماں باپ کا اگر زندہ ہے تو خدا کا شکر کر کے اس نعمت کی قدر کریں، ان کا خیال رکھیں، ان کی ضرورتوں کو پورا کریں۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔